آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، معزز خواتین، آپ نے 7ویں سپارے کی تلاوت سنی، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت آ پہنچا ہے جبکہ وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی موت نہیں آنی، ابھی وقت پڑا ہے، ابھی ڈھیل ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے اشارہ کر کے بتایا 2 انگلیوں کو کھڑا کر کے، آپ فرماتے ہیں قیامت ایسے دور ہے جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اس سے مراد یہ مطلب کہ قیامت قریب ہے، اور یہ پوری دنیا کا نظام ایک ہستی ہے جو چلا رہی ہے۔ اگر کائنات کے اندر زیادہ معبود ہوتے، زیادہ رب ہوتے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ کسی نے کہنا میں نے بارش دینی ہے، کسی نے کہنا میں نے نہیں دینی۔ تو یہ ایک رب کا نظام ہے جو وہ چلا رہا ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کو بھی ہم وحی کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بلکہ الا انا فاعبدون، عبادت بھی اللہ فرماتے میری ہی کرنی ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، مشرک کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ ایسی باتوں سے پاک ہیں، مبرہ ہیں۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔ حضرات ذی وقار، معزز وہ اللہ کی جماعت، کچھ غیر مسلم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اور کئیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا، مومنوں کا یہ عقیدہ ہے عزیر اللہ کے پیغمبر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ وہ اللہ کے معزز ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ تو بولتے ہی نہیں بلکہ وہ تو صرف اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ انہیں موقع ہے جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے، آرڈر آتا ہے، وہ کر گزرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ہر وقت۔ اور مشرکین مکہ نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ رب العزت کے نسب نامہ کے بارے میں کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے، کیا یہ اللہ کی اولاد ہیں؟ اللہ کے نبی پریشان ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل کر دی، بڑی عظیم سورت۔ 4 آیتوں کے اندر اللہ نے پوری دنیا کو یہ آرڈر جاری کر دیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ ان کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیں لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، جو پیدا
کسی سے پیدا ہو وہ بھی کمزور ہے، اور جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ اولاد کے فتنے ہیں سارے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے پاک ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ ہر چیز سے پاک ہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ پوری کی پوری صورت اللہ رب العزت نے اس معاملے کے اندر اتار دی، ان کو ہمیشہ کے لیے جواب دے دیا۔ اور یہ صورت کی فضیلت کے حوالے سے حضرات آپ سنتے رہتے ہوں گے، بڑی عظیم صورت ہے سورۃ الاخلاص، کہنے میں بڑی چھوٹی ہے لیکن مختصر اور جامع صورت، بڑی عظیم صورت ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی اس صورت کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ ایک صورت پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ سورۃ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، ان سے کہیں یہ نہ پڑھا کریں۔ آپ نے بلایا اللہ کے بندے، آپ سورۃ اخلاص ہر دفعہ پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس صورت کی وجہ سے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس صورت کی محبت کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کی محبت آپ کو جنت میں لے کر جائے گی۔ سورۃ اخلاص پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس بندے نے اخلاص کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا، اخلاص کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا، ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ اسے قرآن کے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، اور جس نے 3 دفعہ پڑھ لیا اس کو اللہ پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ پورا قرآن پڑھے اور ایک بندہ سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھے، مقابلہ یہ نہیں ہے، لیکن اجر کے لحاظ سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب ایک بندہ 15 دن لگا دے، 10 دن لگا دے پورا قرآن مکمل کرتے کرتے، اور ایک بندہ بیٹھ کے 10 منٹ کے اندر 5 منٹ کے اندر 30 صورتیں پڑھ لیں، مقابلہ نہیں ہے ان کے ثواب کا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار بڑی عظیم صورت ہے۔ تو ایسے ہی اس صورت کے اندر سورۃ انبیاء میں آپ نے یہ بھی سنا میزان کے بارے میں، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے، ترازو میں تولا جائے گا اعمال کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی کو تولا جائے گا۔ حضرات ذی وقار اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، دنیا میں کر کے آیا ہے، یہ اس کی دنیا تھی، یہ اس کی زندگی تھی، قیامت کے دن کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، ترازو لگے گا، میزان لگے گا۔ حضرات وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ترازو ہوگا، جس ترازو کے اندر انسان کے نام اعمال کو تولا جائے گا، اللہ کے سامنے ترازو لگا ہوگا، جہاں کوئی بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکے گا، کسی کو جرت نہیں ہوگی، کسی کو طاقت اللہ نہیں دیں گے جھوٹ بولنے کی، جھوٹ بولنے والے کی زبانیں وہاں بند ہو جائیں گی، وہاں پر ترازو لگے گا، اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا، اللہ اس کو اس کے سامنے رکھ دیں گے، ترازو لگے گا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن ترازو یہ لگے گا۔ یہ دنیا میں ہم وزن نہیں رکھتے کسی کی بات کا، کسی کے عمل کا، اور قیامت والے دن وزن ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ دنیا میں جتنے ظلم کر سکتا ہے انسان کرے، زیادتیاں کر سکتا ہے کرے، لیکن اسے جواب دینا پڑے گا۔ لا تظلم، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وہاں تو انصاف ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے آج انصاف کا دن ہے، آج انصافت کا دن ہے۔ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو پوری دنیا سے یہی جواب ہوگا للہ الواحد القہار، آج تو اس بادشاہ کی بادشاہی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ مسلمان کی زبان سے سننا چاہیں گے۔ حضرات ذی وقار ایک حدیث میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، وہاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی
تولی جائیں گی، ان کا بھی ترازو ہوگا۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، قیامت کے دن ایک شخص کو پکارا جائے گا جس کے 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا دیکھو ان دفتروں کو، ان رجسٹروں کو دیکھو، کیا یہ درست ہیں؟ کرامن کاتبین نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا میرے پروردگار یہ سب کچھ درست ہے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کیا تمہاری کوئی نیکی؟ وہ کہے گا اللہ کوئی نیکی نہیں ہے، دنیا میں زیادتیاں بھی ہوتی رہی، غلطیاں ہوتی رہی، نیکی نہیں کر سکا۔ تو اللہ فرمائیں گے تمہاری نیکیاں بھی ہیں، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لا تظلم نفس شیئا۔ وہ کہے گا اللہ نیکی میری کہاں سے آ گئی؟ اللہ پھر کہیں گے ایک پرچی نکالو۔ ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ درج ہوگا۔ وہ کہے گا پروردگار ان 99 گناہ کے رجسٹر کے مقابلے میں یہ پرچی کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج تجھ پر زیادتی نہیں ہوگی، چنانچہ میزان الاعمال کے ایک پلڑے میں گناہوں کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والی یہ پرچی رکھ دی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 99 گناہوں کا رجسٹر وہ ہلکا پڑ جائے گا، یہ کلمے والی پرچی اللہ بھاری کر دے گا۔ اتنی وزنی اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یہ الفاظ جب زبان پر آتے ہیں تو اللہ کی حقانیت توحید واضح ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام کی نبوت واضح ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار کل قیامت کے دن کسی کے ساتھ زیادتی اللہ نہیں فرمائیں گے۔ آگے آپ سن رہے تھے، آج پھر اللہ نے دوبارہ اپنے خلیل کا تذکرہ کر دیا۔ دنیا والوں نے بڑے دھوکے دیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تکلیف دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ اکٹھی کی گئی، پوری دنیا مل کر آگ اکٹھی کر رہی ہے کہ یار کو آج جلائیں گے، آج کیونکہ اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، آج ہم اس کو جلائیں گے۔ قالوا حرقوه وانصروا على آلهتكم، اپنے یاروں کو، دوستوں کو، بیلیوں کو بلاؤ، آج ہم ابراہیم کے لیے آگ اکٹھی کر رہے ہیں، چکھا تیار کر رہے ہیں، پوری دنیا اکٹھی ہے یار کو جلانے کے لیے۔ کس یار کو؟ جس کو رب نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنا دوست بنایا ہے سیدنا ابراہیم کو۔ آج سارے مددگار اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مفسرین نے کہا جب سیدنا ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا، ابھی ڈال رہے تھے، سیدنا جبرائیل آسمان سے آ گئے، اے ابراہیم خلیل اللہ اگر آپ کہیں تو ساری آگ کو میں ختم کر دوں، پانی ڈال دوں، مدد کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا ابراہیم پوچھتے ہیں یار یہ بتا اپنی مرضی سے آیا ہے یا کائنات کے رب نے بھیجا ہے؟ تو سیدنا جبرائیل کہتے ہیں آج دل کر رہا تھا کہ رب کے دوست کی مدد کر دوں۔ کہا اگر اپنی مرضی سے آئے ہیں تو پھر واپس چلے جائیں۔ تو جس کی وجہ سے آج میں آگ میں جا رہا ہوں، آج وہ خود آگ کو آرڈر دے گا۔ حضرات پھر اس رب نے آگ کو آرڈر دیا، سیدنا ابراہیم آگ کے چکھے میں چلے گئے۔ بل اختصار کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ، اللہ نے ڈائریکٹ اپنی مخلوق آگ کو آسمان سے بیٹھ کر حکم کیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو ہمارے یار کو ٹھنڈ لگ جائے، اتنی گرمائش بھی نہ پیدا کر ہمارے یار کو گرمی لگنے لگ جائے، تکلیف ہو، بلکہ بردوں و سلامن سلامتی والی آگ بن جا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم کو آگ سے نکالا گیا تو سیدنا ابراہیم پہلے سے بھی زیادہ صحت مند بن گئے تھے۔ اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ چہرے پر نور دے دیا، پہلے سے بھی زیادہ اللہ نے صحت مند بنا دیا۔ دشمن حیران ہیں، یار کوئی آگ بجھانے والا نہیں تھا، کوئی پانی ڈالنے والا نہیں تھا، یہاں تو سارے آگ کو تیز کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آج خلیل بچا ہے تو کس کی وجہ سے؟ رب کی دوستی کی وجہ سے۔ جس کا دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر اس رب کی محبت
اس پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار آخر میں اس سورۃ الحج کے اندر آپ نے یہ بھی سنا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ ایک علاقہ تھا، وہاں ایک بت رکھا ہوا تھا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا جو بندہ یہاں سے گزرے گا اس بت کے نام پر کوئی چیز چڑھا کے جائے گا۔ اب کرتے کراتے دو شخص وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا جو مکھی چڑھا دے گا ہم اس کی جان کو بخش دیں گے۔ دو شخص تھے، ایک نے عقیدہ بنایا کہ میں مکھی چڑھا دیتا ہوں، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور دوسرا موحد تھا، توحید پرست تھا، رب کے آگے جھکنے والا تھا، مکھیوں پر اعتبار کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا موت آئے گی تو رب کی طرف سے آئے گی، اسی کی راہ میں آئے گی۔ حضرات پھر ان لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا، شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا شخص جس نے مکھی چڑھا دی اس غیر اللہ کے نام پر، اس مکھی کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا ہے، اور دوسرا شخص جس مکھی کی وجہ سے قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اللہ نے اس بندے کو جنت میں داخل عطا کر دیا ہے۔ یہ مکھی، اللہ فرماتے تم مکھیوں پر اعتبار کرتے ہو، یہ مکھی تم سے اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم واپس لے لو۔ آج اگر مکھی آپ دیکھتے ہوں گے کوئی چیز اٹھا کے جا رہی ہو، کوئی بندہ اسے لے سکتا ہے؟ اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ سارے اکٹھے ہو جاؤ، مکھی تم سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، چینی کا ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، پوری مخلوق اکٹھی کر لو تم واپس نہیں لے سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذِّئْبُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کمزور ہیں، مانگنے والا بھی اور دینے والا بھی، پکڑنے والا بھی اور اس کے جو ساتھی ہیں سارے کمزور ہیں۔ طاقتور کون ہے؟ اللہ۔ طاقتور کون ہے؟ شہزور کون ہے؟ پاورفل کون ہے؟ پوری دنیا اللہ کی مخالف ہو جائے، اس کی نماز دین سے بالکل مبرہ ہو جائے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں ہماری خلقت میں، اللہ فرماتے ہیں ہماری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی۔ پوری دنیا مومن بن جائے پھر بھی اللہ فرماتے ہیں ہماری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو بخشنے کے لیے بیٹھا ہے۔ توحید پرست بن جاؤ، اللہ ہمیں توحید پرست بنائے، اللہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔